ہمارے چینل انفارمیشن ہب میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ، ریلوے کے نظام، موٹر ویز، ہائی ویز، ہوائی اڈوں اور مجموعی طور پر معیشت کی ترقی پر اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ لہٰذا آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو پر جاتے ہیں۔ ثقافت، تاریخ اور قدرتی حسن سے مالا مال ملک پاکستان میں خوش آمدید۔ تقریباً 243 ملین افراد کی آبادی کے ساتھ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور انڈونیشیا کے بعد دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ پاکستان کراچی اور لاہور کے ہلچل مچانے والے شہروں سے لے کر قراقرم اور ہمالیہ کے پرامن پہاڑی سلسلوں تک بہت سے تضادات کا ملک ہے۔ بحیرہ عرب اور خلیج عمان کے ساتھ اس کی ساحلی پٹی 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے اور اس کی سرحدیں ہندوستان، افغانستان، ایران اور چین سے ملتی ہیں۔ پاکستان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، جس میں قدیم ثقافتوں جیسے کہ نیو لیتھک مہر گڑھ اور وادی سندھ کی تہذیب کے شواہد موجود ہیں۔ یہ خطہ متعدد سلطنتوں اور خاندانوں کا مقام بھی رہا ہے، جن میں سکندر اعظم، مغل اور برطانوی ہندوستانی سلطنت شامل ہے۔ پاکستان اپنی متنوع اور متحرک ثقافت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے مختلف تاریخی فاتحین کے اثرات ہیں۔ روایتی لباس اور زیورات سے لے کر لذیذ کھانوں تک، رنگین تہواروں اور تقریبات تک، پاکستان میں واقعی ہر ایک کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافت کے باوجود پاکستان نے 1947 میں اپنی آزادی کے بعد کے سالوں میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ اس کے بعد سے پاکستان نے شہری اور فوجی حکمرانی کے درمیان رد و بدل کیا ہے، جس میں اہم اقتصادی اور فوجی ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام بھی ہے۔ ملک کو غربت، ناخواندگی، کرپشن اور دہشت گردی سمیت چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود پاکستان عالمی برادری میں بڑی صلاحیت اور اثر و رسوخ کا حامل ملک ہے۔ یہ ایک درمیانی طاقت والی قوم ہے، جس میں دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی مسلح افواج موجود ہیں اور اسے جوہری ہتھیاروں والی ریاست سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ، شنگھائی تعاون تنظیم، اسلامی تعاون تنظیم اور دولت مشترکہ سمیت کئی اہم بین الاقوامی تنظیموں کا رکن ہے۔ ٹیکسلا، پنجاب کا ایک قدیم شہر، دنیا کی ابتدائی یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیم کے مراکز میں سے ایک تھا۔ یہ 6ٹھی صدی قبل مسیح کے آخر میں ویدک دور کے دوران قائم کیا گیا تھا اور اس کی دستاویز سکندر اعظم اور چینی زائرین دونوں نے کی تھی۔ سندھ کے رائے خاندان نے بھی اپنے عروج کے دور میں اس خطے پر حکومت کی۔ اب ہم پاکستان کے جدید نقل و حمل کے نیٹ ورک پر ایک نظر ڈالنے جا رہے ہیں، اس کی موٹر ویز اور ہائی ویز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے۔ پاکستان میں موٹر ویز ایک سے زیادہ لین والی، تیز رفتار، کنٹرول شدہ رسائی والی شاہراہوں کا نیٹ ورک ہیں جو پاکستان کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ملکیت، دیکھ بھال اور چلتی ہے۔ فروری 2020 تک اس وقت 1882 کلومیٹر موٹر ویز چل رہی ہیں، جن میں مزید 1854 کلومیٹر زیر تعمیر منصوبہ بند ہے۔ پاکستان کی موٹر ویز پاکستان کے قومی تجارتی راہداری منصوبے کا ایک اہم حصہ ہیں، جس کا مقصد پاکستان کی تینوں بحیرہ عرب کی بندرگاہوں کو اپنی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز نیٹ ورک کے ذریعے ملک کے باقی حصوں سے جوڑنا ہے۔ مزید برآں، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا مقصد ان نقل و حمل کے راستوں کو استعمال کرتے ہوئے گوادر پورٹ اور چین میں کاشغر کو جوڑنا ہے۔ موٹر ویز کے علاوہ پاکستان کا ہائی وے سسٹم بھی ملک کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سڑک کی کل لمبائی 2,63,942 کلومیٹر ہے، جس میں 92% مسافر اور 96% اندرون ملک مال بردار ٹریفک ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں روڈ ٹرانسپورٹ کی خدمات زیادہ تر نجی شعبے کے ہاتھ میں ہے۔ ہائی وے اور موٹر وے کا نظام بنیادی طور پر شمال جنوب لنکس پر منحصر ہے، جو جنوبی بندرگاہوں کو آبادی والے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ملاتا ہے۔ اگرچہ یہ نیٹ ورک سڑک کی کل لمبائی کا صرف 4.6% ہے، لیکن یہ ملک کی 85% ٹریفک لے جاتا ہے۔ اب ہم پاکستان ریلویز پر ایک نظر ڈالنے جا رہے ہیں اور یہ کہ سالوں کے دوران اس کی ترقی کیسے ہوئی ہے۔ پاکستان ریلویز، وزارت ریلوے کے تحت ملک میں ریل روڈ کا نظام چلاتی ہے۔ 1947 سے لے کر 1970 کی دہائی تک
ट्रेन का निज़ाम नक़्ल व हमल का बुनियादी ज़रिया था, लेकिन ये कौमी शाहराहों की मुल्कगीर तामीर और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरक्की के साथ तब्दील होना शुरू हुआ। 1990 की दहाई के आगाज़ से रेल से हाईवेज़ की तरफ ट्रैफ़िक में वाज़े तब्दीली आई, क्योंकि ज़ाती नक़्ल व हमल ऑटोमोबाइल के ज़ेर असर होने लगी। इसकी वजह से अंदरून मुल्क ट्रैफ़िक में रेलवे का हिस्सा कम हुआ, जो अब मुसाफिरों के लिए 8% और माल बरदार ट्रैफ़िक के लिए 4% से कम है। पाकिस्तान में कल रेल ट्रैक भी 1990-91 में 8,775 किलोमीटर से कम होकर 2011 में 7,791 किलोमीटर रह गया है। इस्तेमाल और बुनियादी ढांचे में इस कमी के बावजूद पाकिस्तान हुकूमत चीन और तुर्की के साथ गैर मुल्की तिजारत को बढ़ाने के लिए रेल सर्विस को इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रही है। अब हम पाकिस्तान में हवाई अड्डों और एयरलाइन इंडस्ट्री पर एक नज़र डालने जा रहे हैं। 2013 तक पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 151 हवाई अड्डे हैं, जिनमें फ़ौजी और सिविलियन दोनों हवाई अड्डे शामिल हैं। जहां जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैन अल-अक़वामी गेटवे है, वहीं दीगर हवाई अड्डे जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान भी काफ़ी मिक़दार में ट्रैफ़िक को संभालते हैं। पाकिस्तान में शहरी हुआबाजी की सनत सरकारी और निजी दोनों शुबों के साथ मिली जली है। इंडस्ट्री को 1993 में डीरेगुलेट किया गया था, और जबकि सरकारी मलकियत वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PF) एक बड़ा और गालिब हवाई जहाज़ है जो तकरीबन 73% घरेलू मुसाफिरों और तमाम घरेलू सामान को ले जाती है। निजी एयरलाइंस जैसे एयर ब्लू और एयर इंडस भी इसी तरह की सहूलियात फराहम करती हैं। अगर हम पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान की मईशत क़ुव्वत ख़रीद (PPP) के लिहाज से दुनिया की 23 बड़ी और बराए नाम मजमूई घरेलू पैदावार के लिहाज से 42 बड़ी है। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि पाकिस्तान GDP के लिहाज से सबसे बड़ी मईशत के साथ पहली सदी ईस्वी के दौरान दुनिया के अमीर तरीन खित्ते का हिस्सा था। ताहम ये फ़ायदा 18वीं सदी में ख़त्म हो गया, क्योंकि दूसरे ख़तों जैसे चीन और मग़रिबी यूरोप ने ज़ोर पकड़ा। पाकिस्तान को एक तरक्की पजीर मुल्क तस्वुर किया जाता है और नेक्स्ट 11 में से एक है, 11 ममालिक का एक ग्रुप जिसमें 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने की आला सलाहियत है। इसके बावजूद हालिया बरसों में मुल्क को बुनियादी खदमात जैसे कि रेल की नक़्ल व हमल और बरक़ी तवानाई की पैदावार में मिक्रो मैनेजमेंट और गैर मुतवाज़िन मिक्रो इकनॉमिक्स में संगीन कमियों का सामना करना पड़ा है। दरियाए सिंध के साथ तरक्की के मराकज़ के साथ मईशत को नीम सनती समझा जाता है। ताहम मुल्क के दीगर हिस्सों बिलखुसूस बलूचिस्तान में अब भी कम तरक्की याफ्ता इलाक़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की अहम स्ट्रेटेजिक औक़ाफ़ और तरक्की की सलाहियत को तस्लीम किया है, लेकिन इसने अपनी बड़ी और बढ़ती हुई आबादी को मुनासिब खिदमात और रोज़गार फराहम करने के चैलेंज को भी उजागर किया है। मुल्क की मुतवक्के बराए नाम GDP 376.493 बिलियन अमरीकी डॉलर है और PPP की तरफ से GDP 1.512 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। तखमीना बराए नाम फ़ीकस GDP 1658 है और GDP PPP/कैपिटल 6662 है। इन अदादोशुमार के बावजूद 21.04% आबादी अब भी यौमिया 1.25 अमरीकी डॉलर की बैन अल-अक़वामी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। उम्मीद है अब सबको पाकिस्तान पर बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।